بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی فرمائیے، لڑکی نے کاروباری انداز میں جولیا اور تنویر کو کاؤنٹر کے قریب رکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مینیجر صاحب اندر موجود ہیں، ہمیں ایک بہت بڑی لاٹ کی کلیئرنگ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یس، موجود ہیں، ایک منٹ۔ لڑکی نے بڑی لاٹ کا سنتے ہی جلدی سے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ جناب، ایک نئی پارٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، بہت بڑی لاٹ کی کلیئرنگ کے سلسلے میں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، وہ خود موجود ہیں، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، لڑکی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تشریف لے جائیے، لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر سر ہلاتے ہوئے مینیجر کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ تنویر اس کے پیچھے تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، جس میں ایک بڑی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انہیں اندر آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف لائیے، میں مینیجر ہوں اسلم خان، ادھیڑ عمر نے کہا۔ میرا نام شازیہ ہے اور یہ تنویر ہیں، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور مینیجر نے تنویر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تنویر نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ کو ذرا قوت سے دبایا تو اسلم خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کے آثار پیدا ہوئے، لیکن پھر اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ تشریف رکھیے، اسلم خان نے قدرے ناک خوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے شاید تنویر کی یہ زور آزمائی اچھی نہ لگی تھی، لیکن تنویر نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ مینیجر نفسیاتی طور پر پہلے ہی دباؤ میں آ جائے۔ اسلم صاحب، ہم نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی۔ آپ کی کمپنی نے آرگن پہاڑی میں قائم ہونے والی کیمیکل فیکٹری کی مشینری کلیئر اور ان لوڈ کروائی تھی، ہم نے اس کا تمام ریکارڈ دیکھنا ہے، جولیا نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہی سرد لہجے میں کہا۔ تنویر بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیمیکل فیکٹری؟ ہاں، ہماری کمپنی کے ذریعے یہ کلیئرنگ ہوئی ہے، لیکن آپ یہ ریکارڈ کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ تو ہمارا پیشہ ورانہ سیکرٹ ہے، اسلم خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ دیکھو مینیجر، میں نے مصافحہ کرتے ہی تمہارا ہاتھ اسی لیے دبایا تھا تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ ہم تمہارے سوالوں کا جواب دینے نہیں، لینے آئے ہیں۔ اس لیے اگر تم اپنی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہو تو مکمل تعاون کرو، ورنہ… تنویر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہاں غنڈہ گردی کریں گے؟ میں پولیس کو بلاتا ہوں، مینیجر نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا، اور اس کا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تنویر فوراً اچھل کر اس کے قریب گیا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگا ریوالور اس کی کن پٹی سے لگ گیا، اور مینیجر کا ہاتھ نہ صرف جہاں تھا وہاں رک گیا، بلکہ پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھو مینیجر، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو۔ ویسے ہمارا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے، بلکہ پولیس کی ایسی اسپیشل ایجنسی سے ہے جس کو پبلک میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں اپنے ہیڈ کوارٹر بھی بلا کر تم سے معلومات حاصل کر لیتے، لیکن ہم نے اسے مناسب نہیں سمجھا، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ پولیس اسپیشل ایجنسی؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے بتا دیتی، میں تو قانون کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہوں، اعظم خان نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے مسکراتے ہی ریوالور واپس جیب میں ڈال لیا۔ سنو مینیجر، یہ سب کام انتہائی خفیہ انداز میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم کسی کو یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ ہم یہ ریکارڈ چیک کرنے آئے ہیں تو تمہارا انجام عبرت ناک بھی ہو سکتا ہے۔ تنویر کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میں سمجھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ریکارڈ منگواتا ہوں، اسلم خان نے فوراً ہی ڈھیلے لہجے میں کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسلم خان نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ مس شاہدہ، سپرنٹینڈنٹ سے کہو کہ وہ ترمزی کیمیکل فیکٹری کی کلیئرنگ فائل میرے کمرے میں بھجوا دے، اسلم خان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر یہ سب چھان بین کیوں ہو رہی ہے؟ اسلم خان نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔
بتانا تو نہیں چاہیے، بہرحال تمہاری تسلی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ خفیہ اطلاعات حکومت کو ملی ہیں کہ اس فیکٹری کی آڑ میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، جولیا نے خشک لہجے میں کہا، اور اسلم خان نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک چپراسی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ اس نے فائل بڑے مؤدبانہ انداز میں مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ آپ کیا پیئیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ اسلم خان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، جولیا نے خشک لہجے میں جواب دیا، اور اسلم خان نے چپراسی کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا، اور جب چپراسی باہر چلا گیا تو اس نے فائل اٹھا کر جولیا کے سامنے رکھ دی۔ فائل پر ترمزی کیمیکل فیکٹری کا نام درج تھا۔ جولیا نے فائل کھولی تو اس میں کلیئرنگ اور لوڈنگ سے متعلق بے شمار کاغذات تھے۔ مشینری کی کلیئرنگ کے سلسلے میں ان کی تفصیلات بھی درج تھیں۔ آپ کی کمپنی کو یہ کام کس کی ٹپ پر ملا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ ہمارے ایکریمیا میں دوست ہیں، انہوں نے مسٹر ترمزی کو ہماری سفارش کی تھی، مینیجر نے جواب دیا۔ یہ مال آپ نے کہاں اتارا تھا؟ جولیا نے دوسرا سوال کیا۔ ظاہر ہے فیکٹری میں ہی ان لوڈ ہوا ہوگا، مجھے ذاتی طور پر تو علم نہیں، سپروائزر کو علم ہوگا، مینیجر نے کہا۔ اس سپروائزر کو بلوائیے، جولیا نے کہا، اور مینیجر نے سر ہلا کر سیکرٹری کو سپروائزر کی طلبی کا حکم دیا۔ جب تک سپروائزر آتا جولیا نے فائل کا مطالعہ شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس سر، آنے والے نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مسٹر ہاشمی، ان کا تعلق حکومت سے ہے، یہ کسی معاملے میں ترمزی کیمیکل فیکٹری کی چیکنگ کر رہے ہیں، آپ نے ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا ہے، آپ نے اس کام کو سپروائز کیا تھا، مینیجر نے کہا۔ یس سر، ہاشمی نے حیرت بھرے انداز میں جولیا اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتائیں کہ یہ مال آپ نے کہاں ان لوڈ کیا تھا؟ جولیا نے ہاشمی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آرگن پہاڑی میں واقع کیمیکل فیکٹری کے احاطے میں، ہاشمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سارا مال وہاں ان لوڈ ہوا تھا یا کچھ کسی اور جگہ بھی ہوا تھا؟ جولیا کا لہجہ سرد تھا۔ جی سارا مال وہیں، ہاشمی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مسٹر ہاشمی، جو بات صحیح ہے وہ بتائیں، ہمارے پاس مکمل معلومات پہلے سے موجود ہیں، اگر آپ نے غلط بیانی کی تو اس کے نتائج آپ کے لیے انتہائی خوفناک بھی ہو سکتے ہیں، جولیا نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ہاشمی نے سہمے ہوئے انداز میں مینیجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو صحیح اور درست بات ہے وہ بتا دو، غلط بیانی مت کرنا، اسلم خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جناب، 4 ٹرک تو ہم نے فیکٹری میں ان لوڈ کیے، لیکن 10 ٹرک فیکٹری سے کچھ دور ایک زیر زمین جگہ تھی جناب، وہاں ان لوڈ کرائے گئے تھے۔ جناب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیکٹری کا سٹور ہے، ہاشمی نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ایسی کوئی رپورٹ تو نہیں کی تھی، مینیجر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز خاموش رہیں۔ ہاں تو تم اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہو جہاں تم نے باقی ٹرک ان لوڈ کیے تھے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں، ہاشمی نے جواب دیا، اور جولیا نے جلدی سے جیب سے آرگن پہاڑی کے علاقے کا ایک تفصیلی نقشہ نکالا اور میز پر پھیلا دیا۔ یہ نقشہ اس نے وزارت سروے سے حاصل کیا تھا، اس میں آرگن پہاڑی کے علاقے کی پوری تفصیلات وضاحت سے دکھائی گئی تھیں۔ یہ فیکٹری ہے جناب، اور یہ جگہ ہے، یہاں باقی ٹرک ان لوڈ ہوئے تھے، ہاشمی نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ پوری طرح تسلی کر کے بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سے اندازے کی غلطی ہو جائے، جولیا نے غور سے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی جگہ ہے، فیکٹری سے شمال کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر دور، ہاشمی نے کہا، اور جولیا نے اس جگہ پر نشان لگا دیا۔ اب تم کو اس جگہ کی کوئی نشانی یاد ہو تو بتاؤ، جولیا نے نقشہ طے کر کے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نشانی؟ ہاشمی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر چند لمحے تو لکیریں پھیلتی سمٹتی رہیں، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، جیسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ ہاں، ایک نشانی مجھے یاد ہے۔ خاص نشانی؟ ہاشمی نے کہا۔ کیا نشانی ہے؟ جولیا نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ جس جگہ یہ زیر زمین جگہ ہے، وہاں پر ایک اونچا ٹیلا ہے، جس کی چوٹی اوپر سے 2 حصوں میں اس طرح تقسیم ہے جیسے 2 تلواریں اکٹھی کھڑی ہوں۔ اس ٹیلے کو انہوں نے کسی جگہ پیر مار کر ہٹایا تھا، تو ٹیلا اس طرح ہٹ گیا تھا جیسے ریلنگ پر گاڑی چلتی ہے۔ اندر سڑک سی ایک سرنگ میں گئی تھی، آخر میں ایک بڑا ہال تھا جہاں ٹرک ان لوڈ ہوئے تھے، ہاشمی نے جواب دیا۔ گڈ، تھینک یو،
जूलिया ने मुसर्रत से चहकते हुए कहा और फिर उठ खड़ी हुई। मिस्टर तनवीर, मेरे ख्याल में अगर रिस्क ना ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे जाते ही इत्तला हो जाए, इसलिए काम फाइनल हो ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। मैं भी यही कहने वाला था। तनवीर ने दांत निकालते हुए कहा। उसकी आंखों में यकलख्त चमक सी उभर आई थी। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? असलम खान मैनेजर ने हैरान होते हुए कहा। वो शायद उनकी ये इशाराती जबान समझ नहीं सका था। तुम ना ही समझो तो अच्छा है, तनवीर ने कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ जेब से बाहर आया तो साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उसके हाथ में था और फिर ठक ठक की दो आवाजों के साथ ही मैनेजर और हाशमी दोनों की खोपड़ियां भग से उड़ गईं। वो बेचारे चीख भी न सके। मैनेजर तो अपनी कुर्सी पर ही रह गया, जबकि हाशमी का मुर्दा जिस्म धड़ाम से फर्श पर गिर गया। जूलिया ने फाइल उठाकर उसे मोड़ा और तनवीर की तरफ बढ़ा दी। तनवीर ने फाइल अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाली और फिर जूलिया के पीछे चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया। मैनेजर और हाशमी साहब अहम बातें कर रहे हैं, उन्हें आपने डिस्टर्ब नहीं करना, जूलिया ने काउंटर पर बैठी हुई लड़की से कहा और लड़की ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हाल कमरे से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद वो पार्किंग में पहुंच चुके थे। अब क्या इरादा है? तनवीर ने पूछा। हमें फौरन वो जगह ट्रेस करनी है, इसलिए मेरे पीछे आ जाओ, जूलिया ने कहा और जल्दी से अपनी कार में बैठ गई। तनवीर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद दोनों कारें तेज रफ्तारी से एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आर्गन पहाड़ी की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। एक लम्हे के लिए जूलिया ने सोचा कि इमरान से इस मामले में बात करे, लेकिन फिर उसने अपना ये ख्याल झटक दिया क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ खुद करके इमरान को बताए। उसे अब इमरान के सामने अपनी नाकामी का एतराफ करने पर भी शर्म सी महसूस हो रही थी। सिद्दीकी, खावर और नौमानी एक दूसरे के पीछे होटल के मेन गेट में दाखिल हुए। उन तीनों के चेहरे पर नए मेकअप थे, लेकिन उनकी चाल बता रही थी कि वो खासे मायूस और थके हुए हैं। हाल में अक्सर मेजें पुर थीं। वो कोने की एक खाली मेज पर जाकर बैठ गए। कोई समझ नहीं आ रही है कि आखिर उन लोगों को कहाँ ढूंढें। सारे शहर में घूमते घूमते मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। सिद्दीकी ने कुर्सी पर बैठते ही पांव फैलाते हुए कहा। अब ढूंढना तो पड़ेगा ही, और इसका कोई और तरीका नहीं है सिवाय मटर गश्त के, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर उनकी मेज पर पहुंच गया। खावर ने उसे लाइम जूस लाने का ऑर्डर दे दिया और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। अरे, मेरा ख्याल है ये वही शख्स है। अचानक नौमानी की दबी सी आवाज सुनाई दी और वो दोनों नौमानी की बात सुनते ही चौंक पड़े। कौन? किसकी बात कर रहे हो? उन दोनों ने बैक आवाज होकर पूछा। वो काउंटर के पास वाली मेज पर मौजूद दो अफराद बैठे हैं। उनमें से वो नीली जैकेट वाला मुझे याद है, उसने मेरे सर पर रिवॉल्वर का बट मारा था। बिल्कुल यही है, अब मैं उसे पूरी तरह पहचान गया हूँ, नौमानी ने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है। ओ, ये तो इत्तफाक ही हो गया। हम सारे शहर में घूमते रहे तो कोई नजर नहीं आया, अब जब थक कर यहाँ आ बैठे तो बात बन गई, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे वेटर ने लाइम जूस के गिलास उनके सामने लाकर रख दिए। वेटर, खावर ने अचानक उसे मुखातिब करते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर, वेटर ने मुड़कर मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। यहाँ रिहायशी कमरे भी हैं? खावर ने पूछा। ओह नो सर, इस बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ दफातर हैं, रिहायशी कमरे नहीं हैं, सिर्फ ये रेस्टोरेंट है, वेटर ने कहा और खावर ने सर हिला दिया। वेटर वापस चला गया। इसका मतलब है ये यहाँ नहीं रहता। ठीक है, लाइम जूस पीकर हम बाहर चलते हैं, फिर जैसे ही ये बाहर आए उसका एहतियात से ताक़ुब हो जाना चाहिए, खावर ने कहा। गुड, तुम्हारा आइडिया भी अच्छा था कि कहीं ये यही ना रहता हो, सिद्दीकी ने कहा और फिर उन्होंने गिलास उठाकर मशरूब के घूंट लेने शुरू कर दिए। वो आदमी अपने साथी के साथ बातें करने में मसरूफ था, साथ ही दोनों ही मशरूब पीने में भी मसरूफ थे। उनकी बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी मसले पर बाकायदा बहस कर रहे हों। चूंकि उनकी मेज काफी दूर थी, इसलिए जाहिर है वो उन दोनों की बातें ना सुन सकते थे, लेकिन उन्हें बातें सुनने की भी जरूरत न थी। क्या ख्याल है, इसे अगवा करके राना हाउस न ले जाया जाए ताकि उससे सब कुछ उगलवा लिया जाए, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, हमें यह कहा गया है कि उनका ठिकाना मालूम करके उनसे लेबॉर्ट्री के मुतालिक कोई क्लू उगलवाया जाए, और हो सकता है ये आदमी इतनी अहमियत ना रखता हो कि उसे सब मालूमात हों। उनका अड्डा देखकर उन पर रेड करते हैं और फिर जो उनका इंचार्ज होगा
اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ خاور نے کہا، ہماری کاروں میں اسلحہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، کام کو لمبا کرنے کے بجائے مختصر ہی کرنا چاہیے، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور نے ایک نوٹ میز پر رکھے ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا اور تینوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی نیلی جیکٹ والا اکیلا باہر آیا، دوسرا شاید اندر ہی رہ گیا تھا۔ وہ پارکنگ میں موجود ایک سیاہ رنگ کی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر آ گئی۔ خاور، صدیقی اور نعمانی تینوں علیحدہ علیحدہ کاروں میں تھے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے اس کے تعاقب میں مصروف ہو گئے۔ کبھی صدیقی اپنی کار ان سے آگے لے جاتا اور کبھی نعمانی آگے چلا جاتا اور صدیقی پیچھے آ جاتا۔ اسی طرح خاور بھی کار کو آگے پیچھے کرتا ہوا تعاقب کر رہا تھا۔ اس سے یہ فائدہ تھا کہ سیاہ کار میں موجود نیلی جیکٹ والا تعاقب کا اندازہ نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد سیاہ کار شہر کے مضافاتی رہائشی کالونی ماڈل کالونی میں داخل ہو گئی۔ چونکہ اس کالونی میں خاصے متمول لوگ رہائش پذیر تھے، اس لیے اس کی مین روڈ پر آنے جانے والی کاروں کی تعداد خاصی تھی۔ سیاہ رنگ کی کار نیلے رنگ کی ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رکی اور وہ خاور اور صدیقی جو اس کار سے آگے تھے وہ اور آگے بڑھ گئے، جبکہ نعمانی نے پیچھے ہی ایک سائیڈ پر کار روک لی۔ سیاہ رنگ کی کار پھاٹک کھلنے پر اندر چلی گئی تو خاور اور صدیقی بھی اپنی کار موڑ کر واپس لے آئے اور پھر ان تینوں نے کار ایک سائٹ پر بنے ہوئے پبلک پارک کی پارکنگ میں روک دیں اور نیچے اتر آئے۔ ان تینوں کی نظریں اس نیلے رنگ کی کوٹھی پر جمی ہوئی تھیں۔ اب کیا خیال ہے؟ خاور نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پہلے اندرونی پوزیشن دیکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اندر کافی لوگ ہوں، ایسی صورت میں ہم پھنس بھی سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں، خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم دونوں یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں، کیونکہ میں سب سے آخر میں بے ہوش ہوا تھا، اس لیے مجھے ان لوگوں کے چہرے کچھ یاد ہیں۔ ہم نے پکڑنا تو ان کے چیف کو ہے، اور اس لمبوترے چہرے والے چیف کی شکل مجھے یاد ہے، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر واچ ٹرانسمیٹر پر خطرے کی صورت میں کوشن اے دینا، ہم تیار رہیں گے، خاور اور صدیقی دونوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور نعمانی نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ اٹھائی اور نیچے موجود باکس میں سے اس نے ایک مشین پسٹل نکالا جس پر جدید انداز کا سائلنسر بھی نصب تھا۔ پسٹل کو اندرونی جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے اس نیلے رنگ کی کوٹھی کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کوٹھی کی دونوں سائڈوں پر بھی کوٹھیاں تھیں اور اس کالونی کا نقشہ ایسا بنایا گیا تھا کہ ایک مکمل بلاک کی صورت میں کوٹھیاں تعمیر کی گئی تھیں۔ اس طرح نیلے رنگ کی کوٹھی کی پشت پر پچھلی کوٹھی کی پشت ملی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کوٹھی میں سوائے پھاٹک کی طرف سے اور داخلے کا کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ سائڈ کی کوٹھیاں بھی آباد تھیں، اس لیے نعمانی براہ راست کوٹھی کے پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پھاٹک پر رک کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ اس نے چست لباس پہنا ہوا تھا۔ میں بلڈنگ سروے آفیسر قسمت خان ہوں، اس بلڈنگ کا نقشہ پاس ہوا ہے، میں نے اسے چیک کرنا ہے، نعمانی نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ ہم نے تو یہ کوٹھی کرائے پر لے رکھی ہے، آپ اصل مالک سے ملیں، نوجوان نے بغور نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے صرف موقع چیک کرنا ہے، صرف چند منٹ لگیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، فرض کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، نعمانی نے کہا۔ آپ کا کارڈ؟ نوجوان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ او، آپ کمال کر رہے ہیں، یہ ایکریمیا نہیں ہے، پاکیشیا ہے، اور میں پولیس آفیسر تو نہیں ہوں کہ تلاشی لینے آیا ہوں، میں تو صرف اس کوٹھی کو صرف طائرانہ انداز میں اندر سے دیکھوں گا، اور اگر آپ کسی باقاعدہ اجازت نامے کی موجودگی چاہتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں کل وہ اجازت نامہ بھی لے آؤں گا، لیکن اس طرح آپ کو ہی پریشانی ہوگی، کیونکہ پھر کوٹھی میں موجود تمام سامان باہر نکالنا پڑے گا، اور ایک ایک دیوار کی ساخت، اس کی پیمائش، فرش کی ساخت، سب کچھ تفصیل سے چیک کرنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ایسی پریشانی ہو۔ ہمارے ہاں تو بس رسمی کاروائی زیادہ کی جاتی ہے، میں صرف نظروں سے دیکھوں گا اور واپس چلا جاؤں گا، پھر دفتر جا کر فارم پر کر کے جمع کر دوں گا، اور مسئلہ ختم، نعمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او، اچھا ٹھیک ہے، تشریف لائیے، نوجوان نے شاید نعمانی کے با اعتماد لہجے کے ساتھ اسے بالکل اکیلا دیکھ کر سوچا تھا کہ اکیلا آدمی ویسے بھی کیا کر لے گا۔ شکریہ، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ نوجوان کے ساتھ ہی
اس ذیلی کھڑکی سے گزر کر کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی خاصی بڑی اور وسیع و عریض تھی۔ سامنے بڑا پورچ تھا جس میں اس وقت 3 کاریں موجود تھیں اور برآمدے میں 3 افراد کھڑے ہوئے تھے۔ وہ نعمانی کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑے۔ آئیے، نوجوان نے کھڑکی بند کرتے ہوئے کہا، اور نعمانی سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کون صاحب ہیں اینتھنی؟ برآمدے میں موجود ایک آدمی نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اور اینتھنی نے نعمانی کی بتائی ہوئی تفصیل اسے بتا دی۔ او، باس کی اجازت کے بغیر تم انہیں اندر کیوں لے آئے ہو؟ پوچھنے والے کا لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ جناب، میں آپ کے باس سے بات کر لیتا ہوں۔ میں سرکاری فرائض کے سلسلے میں آیا ہوں، صرف چند منٹ کے لیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، نعمانی نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے یہ؟ اچانک برآمدے کے درمیان بنی ہوئی گیلری میں سے آتے ہوئے نوجوان کی آواز سنائی دی۔ اس کی نظریں بھی نعمانی پر جمی ہوئی تھیں، اور اسے دیکھتے ہی نعمانی سمجھ گیا کہ یہی باس ہے، اور اینتھنی نے وہی تفصیل پھر دہرا دی۔ نکالو اسے، باہر جاؤ مالک کے پاس، آنے والے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جناب، میں صرف چند منٹ لوں گا، یہ دیکھیے میرے پاس کارڈ ہے، نعمانی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ میں کہتا ہوں تم فوراً، لمبوترے چہرے والے نے اس قدر غصیلے لہجے میں کہنا چاہا ہی تھا کہ نعمانی کا ہاتھ یک لخت جیب سے باہر آیا، اور دوسرے لمحے وہ سب ایک لمحے کے لیے حیرت سے بت بن گئے، کیونکہ نعمانی کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا مشین پسٹل موجود تھا۔ خبردار، اگر کسی کے ہاتھ نے حرکت کی تو، نعمانی نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور تقریباً 4 افراد کے ہاتھ جو تیزی سے حرکت میں آ رہے تھے یک لخت رک گئے۔ سوری، مجھے یہ سب کچھ مجبوراً کرنا پڑا ہے، ورنہ میری بھلا آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں ایک سرکاری آفیسر ہوں، صرف سروے کرنے آیا تھا، اور اب بھی صرف سروے کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں گولی بھی چلا دوں۔ میری یہاں آمد کی کوئی سرکاری رپورٹ موجود نہیں ہے، اس لیے مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، نعمانی نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ پستول واپس جیب میں ڈال لو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، باس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جب مجھے اعتماد ہو جائے گا کہ آپ میرے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کریں گے تو میں ایسا بھی کر لوں گا۔ آپ اندر موجود باقی افراد کو بھی باہر بلا لیں، نعمانی نے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا نرم تھا، لیکن وہ بے حد چوکنا اور محتاط نظر آ رہا تھا۔ اندر صرف ایک آدمی ہے، فریڈی باہر آ جاؤ، باس نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے گیلری میں وہی نیلی جیکٹ والا آتا دکھائی دیا۔ یس باس، آنے والے نے قریب آتے ہوئے کہا۔ چونکہ نعمانی باس اور اس کے ساتھیوں کی آڑ میں تھا، اس لیے فریڈی اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور نہ دیکھ سکا تھا۔ خاموش کھڑے ہو جاؤ، حرکت نہ کرنا، ورنہ، نعمانی نے یک لخت تیز لہجے میں کہا، اور فریڈی کی آنکھیں نعمانی کے ہاتھ میں موجود ریوالور کو دیکھ کر پھیلنے لگیں۔ او باس، یہ تو ہوٹل میں بھی موجود تھا، اچانک فریڈی نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ خاصا ذہین آدمی لگ رہا تھا، اور اسی لمحے نعمانی نے یک لخت ٹریگر پر دباؤ ڈال دیا۔ گولیاں بارش کی طرح بجلی کی سی تیزی سے یکے بعد دیگرے پسٹل سے نکلیں، لیکن جدید ترین سائلنسر کی وجہ سے صرف ٹھک ٹھک کی آوازیں نکلیں، اور پلک جھپکنے میں اس باس کے علاوہ باقی سب افراد بری طرح چیختے ہوئے پشت کے بل زمین پر گرے۔ نعمانی کا نشانہ واقعی انتہائی شاندار تھا، کیونکہ انتہائی تیزی سے ریوالور گھمانے کے باوجود گولیاں سب کے دلوں میں سوراخ کر گئی تھیں، اور انہیں پھڑکنے کا بھی موقع نہ ملا تھا۔ باس چونکہ دائیں سائڈ پر آخری آدمی تھا، اس لیے باس کی طرف ریوالور گھومنے سے پہلے نعمانی نے ٹریگر پر سے انگلی ہٹا لی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ باس کا چہرہ یک لخت بری طرح زرد پڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے اب بھی صرف سروے ہی کرنا ہے۔ یہ لوگ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، البتہ تمہیں میں باہر نکال سکتا ہوں، زندہ سلامت، تاکہ میں اطمینان سے سروے کر سکوں۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم کوئی غلط حرکت نہ کرو گے۔ نعمانی کا لہجہ بے حد سرسری سا تھا، جیسے اتنے جیتے جاگتے افراد کو قتل کرنے کے بجائے اس نے چند مکھیاں ماری ہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے باہر نکال دو گے؟ باس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ذہنی طور پر معاف ہو گیا تھا۔ چلو پھاٹک کی طرف، ابھی میں ثبوت دے دیتا ہوں، نعمانی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، اور باس نے شاید فوراً سوچا کہ اگر یہ پاگل واقعی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چنانچہ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور پھر نعمانی کے قریب سے گزرتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی بھی اس کے ساتھ ہی مڑتا گیا، پسٹل بھی ظاہر ہے ساتھ ہی گھوما۔ ارے آہستہ چلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟
نعمانی نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھنے والا باس ٹھٹک کر آہستہ ہو گیا، اور دوسرے لمحے نعمانی نے بجلی کسی تیزی سے ریوالور کو اچھالا اور اسے نال سے پکڑ لیا اور پھر باس کے پیچھے چل پڑا۔ باس کی پشت ہونے کی وجہ سے اسے نعمانی کی اس حرکت کا پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ نعمانی نے لمبے لمبے قدم اٹھائے اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بلند ہوا اور پھر آگے چلتے ہوئے باس کی کھوپڑی پر پسٹل کا دستہ پوری قوت سے پڑا اور باس چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا۔ نیچے گرتے وہ یکلخت اچھل کر دوبارہ کھڑا ہونا چاہتا تھا کہ نعمانی کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اٹھتے ہوئے باس کی کھوپڑی پر دوسری بھرپور ضرب لگی اور اس بار باس نیچے گرا تو دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ نعمانی چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھاٹک کی طرف وہ الٹے قدموں جا رہا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں باس اسے چکر نہ دے رہا ہو اور اچانک اس پر فائر کر دے، لیکن باس اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر پہلے نعمانی ایک لمحے رکا رہا، وہ بغور باس کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی طرف سے اطمینان ہونے پر وہ کھڑکی سے باہر نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف ہاتھ ہلا کر انہیں پھاٹک کی طرف بلایا اور پھر تیزی سے واپس اندر آ گیا۔ باس ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ نعمانی نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی بے ہوش ہے۔ چند لمحوں بعد ہی صدیقی اور خاور دونوں ہی کھڑکی سے اندر آ گئے۔ او، تم نے تو شاید سب کو لمبا کر دیا ہے، انہوں نے باس اور برآمدے کے قریب پڑے افراد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی، لیکن یہ باس صرف بے ہوش ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صدیقی اور خاور سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر سب سے پہلے انہوں نے باس کو اٹھا کر عمارت کے اندر ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ مردہ افراد کو بھی گھسیٹ کر برآمدے میں رکھ دیا جائے تاکہ سائیڈ والی کوٹھیوں سے کوئی دیکھے تو جھگڑا نہ پڑ جائے، خاور نے کہا، اور صدیقی اور نعمانی نے سر ہلا دیے، اور پھر ان تینوں نے مل کر سب لاشوں کو گھسیٹ کر برآمدے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں اس کمرے میں جمع ہو گئے جہاں بے ہوش باس ایک صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے باندھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، خاور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا جس کے نچلے خانے کے اوپر نائلون کی رسی کا ایک بنڈل پڑا ہوا اسے نظر آ گیا۔ چنانچہ اس نے رسی کا بنڈل اٹھایا اور پھر باس کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھایا اور صدیقی کی مدد سے اس نے اسے اچھی طرح باندھ دیا۔ میرا خیال ہے اس سے معلومات حاصل کرنے کے دوران یہاں کی تلاشی بھی لینی چاہیے، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تم دونوں تلاشی لینا شروع کر دو، نعمانی نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ باس کی ناک پر اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ عمران نے انہیں بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کا بڑا آسان طریقہ سمجھا دیا تھا اور اب وہ ہر جگہ یہی طریقہ استعمال کرتے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی باس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی بند پلکیں آہستہ آہستہ تھر تھرانے لگیں۔ نعمانی نے ہاتھ ہٹا لیے۔ صدیقی اور خاور دونوں کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ نعمانی نے ایک بار پھر جیب سے وہی مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ باس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند لمحے تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ تم کون ہو؟ باس نے سامنے کھڑے ہوئے نعمانی کو دیکھتے ہی بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے، کتنی بار بتاؤں کہ میں سروے آفیسر ہوں اور میرا نام حشمت خان ہے، نعمانی نے طنزیہ اور مضحکہ اڑانے والے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے آدمی قتل کر دیے اور پھر مجھے بے ہوش کر دیا اور اب یہاں باندھ رکھا ہے۔ باس کے لہجے میں حیرت اور بے بسی دونوں ہی تاثرات تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ تعاون جو نہ کر رہے تھے، اب اگر تمہیں پوری طرح ہوش آ گیا ہے تو پھر میں اپنا کام شروع کروں؟ بس رسمی سی معلومات چاہیے۔ سب سے پہلے تمہارا نام؟ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام کولن ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں، باس نے اس بار قدرے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بزنس مین؟ جبکہ کوٹھی کے مالک نے بتایا تھا کہ کرایہ داروں کا تعلق ترمزی کیمیکل فیکٹری اور ریڈ پاور لیبارٹری سے ہے جو آرگن پہاڑی کے پتھریلے ٹیلوں میں بنی ہوئی ہے۔ اس نے ہمارے محکمے کو بتایا تھا کہ کرایہ دار وہاں ملازم ہیں۔ نعمانی نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیمیکل کا بزنس کرتا ہوں، کولن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تو یہ بات ہے، تم وہاں ملازم تو نہیں ہو؟ اگر ہو تو بتا دو، اس میں تمہارا اور تمہارے مالک دونوں کا فائدہ ہے کیونکہ کوٹھی کا کرایہ بہت کم ظاہر کیا گیا ہے۔
بزنس مین سے تو کرایہ زیادہ لینا چاہیے، اور زیادہ کرایہ پر زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے۔ نعمانی نے بڑے سرسری سے انداز میں کہا۔ وہ دراصل کولن کو بڑے نفسیاتی انداز میں ڈیل کر رہا تھا۔ ملازم ہی سمجھ لو، تم میری جان چھوڑ دو، مجھے تم نے کس عذاب میں پھنسا رکھا ہے۔ اس بار کولن نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یار اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ بس چند سوالات اور اس کے بعد ہمارا سروے ختم۔ لیکن مجھے تمہارا بیان کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے باس ترمزی سے بات کر لی جائے، نعمانی نے کہا۔